ایک فائنانس منسٹر بیٹھے ہوئے، ایک پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے. امیجن کریں آپ آج سابق، لیکن امیجن کریں کہ آج آپ پرائم منسٹر ہوں اور یہ فائنانس منسٹر ہوں اور آپ کا 3 مہینوں پھر آپ کی چھٹی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا. 3 قدم کیا اٹھاتے آپ اور 3 قدم آپ کیا اٹھاتے؟ پہلے بتائیں فارم 45 کی پی ایم ہو یا 47 کی؟ آپ گڈ فارم کے ہوتے ہیں. فارم 45 ان گڈ فارم، ان گڈ بکس، آپ ان گڈ بکس والے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. جو آج آپ کے حالات ہیں نا، سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو آدھا سائز کر دیں، اس کا کاٹ دیں یہ ڈپارٹمنٹس، یہ فضول ایڈ کرتے پھر رہے ہیں. نہیں، 2 ایڈ کر چکے ہیں، انٹرنل گورنمنٹ ایڈ کر گئی، ختم کر دیں آدھی گورنمنٹ. امپلائیز کو مت چھیڑیں، جو لوگ ملازم ہیں وہ ایڈجسٹ ڈویژنز کم کر دیں. آپ کا مسئلہ امپلائیز نہیں ہے، آپ کا مسئلہ جو خرابی وہ پیدا کرتے ہیں. پھر آپ نے نیب کو ختم کریں. سب سے تباہی آج نیب نے اس ملک میں کاروبار ویسے ہی بند ہوا ہے، نیب نے کیا کرنا؟ نہیں وہ تو لگے ہیں نا، کاروبار اسی لیے بند ہوا ہے کہ نیب موجود ہے. اوکے 2 ہو گئے. اس کے بعد آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں. اس کے لیے پھر آپ کو پھر فوراً رولز بھی چینج کریں پرائیویٹائزیشن کے، تاکہ 1 سال کے اندر ہو، ورنہ تو بھی ہو ہی نہیں پائیں گے. آپ کرنا چاہیں صوبوں کو دے دیں. آپ وہ تو پھر بک ٹرانسفر ہو جائے گا، فیڈرل سے ٹوپی آپ نے ادھر پہنا دی، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں. آپ دیکھیں گے نا اسٹیل مل کی بات ہم سن رہے ہیں نا کہ جی کہ سندھ لے رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے. بہرحال یہ پروسیس شروع کریں. کمپلیٹ جو گورننس کا نظام ہے اس کو تبدیل کریں. یہ نظام آپ کا فیل ہو گیا، یہ نہیں ڈیلیور کر رہا. پھر آپ نے جو صوبے ہیں ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے کہ ملک میں وہ بھی صوبے ملک کے حصہ ہیں. یہ آپ بدر بانٹ پیسوں کی نہیں کر سکتے. آپ قرضے لے کر یہ ایم این اے ایم پی میں پیسے بانٹ رہے ہیں. وہ 500 کی رقم غلط تھی، وہ 600 ہے، 600 سے زیادہ ہے. یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے. ایس او ایز نکالیں. آپ بتائیں جی فرانس منسٹر صاحب. سر میں 3 چیزیں کروں، جو آپ 3 چیزیں پوچھ رہے ہیں. ایک تو این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی اس کا سد باب نکالنا ہوگا کہ چلو. میں نے اس لیے آپ کو 3 مہینے کہ 3 مہینے بعد آپ کی چھٹی ہو رہی ہے، وہ این ایف سی نہیں ہوتا 3 مہینے. میں اب تک جو وزیر بنا ہوں تو 5 مہینے رہا ہوں، اور اتفاق ہے کہ جیل بھی 5 مہینے گیا ہوں. تو مطلب 5 months از اے تھنگ فار می. 5 از اے فگر. تو ایک تو این ایف سی ایوارڈ کرنی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں آپ کو دیکھیں جب سے پاکستان چلے وہ نہیں ہوتا، لیکن صاحب نے آپ نے اس کا طریقہ پہلے ہی بتایا کہ اپنے 3 صوبوں سے تو آپ کروا لیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں ہوتا. یہ کوئی خدا نخواستہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ یہی ہونا چاہیے. آپ اس کے اندر دیر آر کریٹو ویز ٹو ڈو اٹ، کہ آپ یہ بولیں جو 9,200 روپے اس سال لیے تھے وہ اسی طرح بانٹیں گے 57. اگلے جو مارجنل پیسے ہیں اس میں وفاق کو 80% دو، ورنہ ہم پاورٹی پر آ رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. نمبر 1 این ایف سی. نمبر 2 لوکل گورنمنٹس جس سے سروسز پرووائڈ ہو، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل. اور نمبر 3 آئی ووڈ ایڈمنسٹر اے کنٹری وائڈ ٹیسٹ ٹو آل ٹیچرس. جو ٹیچر میٹرک سائنس پڑھاتا ہے اس کو سائنس کا ٹیسٹ دو، جو فزکس پڑھاتا ہے اس کو فزکس کا ٹیسٹ. آج وہ جلوس نکلا میٹرک اور انٹر پاس جو پرانے چل رہے تھے لوگ 15-20 سال سے، ان کو صرف والے پرماننٹ نہیں کر رہے تھے کہ جی کوالیفائڈ نہیں ہے. آج انہوں نے ہڑتال کی ہے تو پھر خبر یہ چلی کہ جی ان کو بلا کے منسٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ہم سب ریموو کر رہے ہیں، آپ کو پرماننٹ کر دیں گے. سر یہ ٹیسٹ کرنا 78% پاکستانی بچہ 10 سال کا. لیکن یہ ایجوکیشن والا لانگ ٹرم ہے. میں امیجیٹ پالیسی میں جیسے 2 چیزیں کریں. ٹیکس بیس کو وائڈن کریں. آپ جو ٹیکس دے رہے ہو اسی کو مزید ٹیکس. ہماری حکومت کی آج یہ حالت ہے، یہ سکت نہیں ہے کہ لوگوں سے پوچھتے ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. کل کراچی میں 10 کروڑ روپے کی رقم سے ایک آدمی نے نمبر خریدا ہے گاڑی کا. اسے کسی نے پوچھا تم ٹیکس پیئر ہو یا نہیں ہو؟ اور ٹیکس پیئر ہو تو کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ پھر آپ یہ جو بجلی اور گیس کا نظام ہے صوبوں کے حوالے کر دیں. یہ آئینی ذمہ داری بھی ان کی ہے، حق بھی ان کا، اور آئینی ذمہ داری بھی ان کی ہے. آپ کی پارٹی جو آفیشیلی 1-2 دن میں آنے والی ہے، آپ لوگ اپنا فل ڈیٹیل اکنامک پلان دیں گے؟ جی بالکل، ہم ایک پوری ویژن سٹیٹمنٹ دیں گے. مینیفیسٹو نہیں، مینیفیسٹو سب نے بنائے ہوئے ایک ہی جیسے. پوری ویژن سٹیٹمنٹ ہوگی، ایک سرٹن لیول آف ڈیٹیل تک ہوگی. وہ انشاءاللہ ہم لانچ والی 6 کو ہے اس سیٹرڈے کو. اس کے بعد تقریباً 4 ہفتے کے اندر ہم ایک پوری ویژن سٹیٹمنٹ لانچ. اس میں پالیسی چیزیں بھی ہوں گی کہ یہ کریں یہ کریں، جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ پورا ایک ڈیٹیل پلان ہوگا. سر دیکھیں مینیفیسٹو الیکشن کے وقت دیں گے. ابھی ہم آپ کو ایک ویژن دے رہے ہیں کہ وچ از ویئر وی وانٹ ٹو ٹیک پاکستان. اس کی کاپی پرنٹ بھی بھیجیں گے کہ نہیں؟ بہتر ہوگا. آپ کو دے دیں گے، آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. میں بانٹ دوں گا. سر میرے خیال سے حکومت کو دے دیں گے تو پہنچ ہی جائے گی. لاسٹ کویشچن. کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اسلام آباد ڈزنٹ گیو اے ڈیم.
تو پھر یہی علاج ہے جو جماعت اسلامی نے کہا ہے 12 کو آ کے وہ دھرنا دیں، لوگ سڑکوں پہ جا کے نکلیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ٹو میک دا گورنمنٹ گیو اے ڈیم؟ کوئی تو سنیں لوگوں کی آواز. یہ کیا کر رہے ہو آپ کو؟ نہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے لیجسلیٹرز کو 600 اور 500 ارب روپیہ دے دیا اور آپ تنخواہ دار طبقے کو بول رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکس کے اوپر ٹیکس دیں. کوئی خدا کا خوف کریں یار، خدا خوفی کریں. آپ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لے رہے ہیں اور آپ یہاں پہ 24% ایکسپینڈیچرز بڑھا رہے ہیں. تو جماعت اسلامی اگر سڑکوں پہ نہیں آئے گی تو کیا کرے گی؟ کینیا کے اندر کل تک 39+ لوگ مر چکے ہیں اور وہ ٹیکس کے اوپر سے جھگڑا شروع ہوا تھا. وہ آرڈر ودرا بھی ہو گیا اور پھر آگے بات اب آگے چلے گی. کیا یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب جولائی کے بلز آئیں گے لوگوں کو اگست کے اندر تو پھر اصل تو پریشر تب آئے گا نا؟ بالکل یہ بڑی خوفناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے مجھے جو عجیب بات لگتی ہے کہ جو آج صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. بزنس ایز یوزول چل رہا ہے کہ ملک بس ایسے ہی چلتا ہے، ایسے ہی چلے گا. وہ سپیس ختم ہو گئی ہے. آج اس بات کی فکر کریں کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے، کون جواب دے گا ان کو؟ آپ کی حکومتیں غیر نمائندہ ہیں، آپ کے ایوان ہی غیر نمائندہ ہیں. یہ کیسے کیا کریں گے آپ؟ بہت مشکل حالات ہیں، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. اکنامک ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے یہ بےہودیاں کرنے کے لیے؟ اور سر ٹائم تو بہت پہلے ختم ہو گیا ہے. آپ 10 کروڑ لوگ اس سال غربت میں جا چکے ہیں، 1-1.5 کروڑ اور چلے جائے گا. مطلب آہستہ آہستہ غربت کے نمبر بڑھتے ہیں. 25 میں سے 9 کروڑ پلس لوگ غریب ترین ہو جائیں گے اس سال. ہاں تو یہ سر ٹائم تو ہے. آپ 25 کروڑ لوگوں کو غریب کریں گے. اسی بات پہ ختم کرتے ہیں نا جی. بات بڑی سمپل سی ہے اور یہ بات میں ان سے اگری کرتا ہوں. انگریزی میں کہتے ہیں nobody gives a damn. ہمارا بجٹ دیکھیں، پرائرٹی کیا ہے کہ ریٹائرڈ جو ہو رہا ہے، چاہے وہ فوجی بیوروکریٹ ہے یا سول بیوروکریٹ ہے، اس کی جو سا ایک پلاٹ اس کو مل رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا، اس پہ اس نے ٹیکس دینا یا نہیں دینا. جو موٹی چیزیں ہیں، بچت جیسے ہم نے بات کی، اور یہ فگرز ہیں، اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ 10% صرف خرچے کم کر لیں تو آپ کو تمام چیزیں نہ کرنی پڑتی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اکانومی سننے میں مشکل لگتی ہے کہ اس میں آپ سنتے ہیں اور جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ کیا ہے، فسکل پالیسی کیا ہے، مانیٹری پالیسی کیا ہے. یہ سمپلی 1+1=2 ہوتا ہے. سمپل میتھس ہوتا ہے، جمع تفریق ہوتی ہے. لیکن ایک چیز کلیئر ہے، اسلام آباد میں واقعی ایک بے حسی ہے. پرائرٹیز آپ دیکھ لیجیے اس بجٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں. وہاں اگر 70 لاکھ کے ٹیلی فون آئیں گے اور میسز بنیں گی 2.25 بلین کی اور لگژری ہاؤسز بنیں گے 2 ارب کے، تو پھر آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ کتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے ہماری رولنگ کلاس کا اور عام لوگوں کا. اور جب یہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو پھر جو ایک نیا کنیکشن بنتا ہے وہ کینیا والا بنتا ہے، جب سڑکوں پہ آگیں لگتی ہیں، لاشیں گرتی ہیں اور پھر نظام گرتے ہیں. پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوگا اور آئندہ بھی ہوگا. اور پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے ٹو دا رول. اگر یہاں پہ وہی بےہودگیاں ہوں گی تو پھر نتائج بھی وہی ہوں گے.